ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہدایت کا، کامیابی کا راستہ بتایا ہے۔ معزز سامعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا راستہ ہی میرے اور آپ کے لیے معیار حق ہے۔ کامیابی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رب العالمین نے پسند کیا ہے، یہ رب العالمین کے چنندہ لوگ ہیں۔ جس طرح رب العالمین نبوت و رسالت کے لیے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں چنتا ہے اور اس عظیم منصب پر فائز کر دیتا ہے، اسی طرح سے رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں انبیاء کرام علیہم السلام کا وارث اور صحابی بنا دیتا ہے۔ جس طرح سے نبوت و رسالت کے لیے اعلیٰ اور عمدہ ترین انسانوں کا انتخاب ہوتا ہے، اسی طرح سے شرف صحابیت کے لیے بھی اعلیٰ اور عمدہ اور پاکیزہ انسانوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے منتخب کیا ہے، جن لوگوں کو رب العالمین نے چنا ہے، پسند کیا ہے۔ اپنے نبی علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ میرے ان بندوں پر سلامتی ہو۔ رب العالمین کے چنے ہوئے، پسند کیے ہوئے منتخب لوگ کون ہے؟ تفسیر تبری میں اگر آپ دیکھیں گے، ولید بن مسلم رحمہ اللہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں، رب العالمین کا جو یہ فرمان ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اس آیت کریمہ میں رب العالمین کے جو چنندہ بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان پر جو سلامتی والی بات کہی جا رہی ہے، اس سے مراد کون ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے اصحاب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے کو ہی، ان کے عمل و عقیدے کو ہی میرے اور آپ کے لیے کامیابی کا باعث بنایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلنا یہ باعث نجات ہے، کامیابی ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے سے روگردانی کرنا، ان کے راستے کو چھوڑ کر کے چلنا، یہ خواہشات میں ڈبا دینا، اپنے آپ کو ڈبا دینا ہے، منکرات بدعات کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا ہے، اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑنا یہ گمراہی اور کفر کو دعوت دینا ہے۔ رب العالمین نے کہا نا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور تمام مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر کے چلتا ہے، یہاں پر مومنین سے مراد آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ جو صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑ کر کے چلتا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا ہے، اور ہم اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے جو پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی مجھے اور آپ کو پتہ چلتی ہے کہ کامیابی کا جو راستہ ہے، نجات کا جو راستہ ہے، وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا راستہ ہے۔ اسی کے متعلق رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پا گئے، اور اگر نہ مانے ضد پر، اگر نہ مانے تو یہی لوگ کیا ہے، ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ گویا صحابہ اکرام کے راستے کو پکڑ کر کے چلنا، ان کے راستے کی پیروی کرنا، یہ ہدایت پر چلنا ہے۔ صحابہ اکرام کے راستے سے روگردانی کرنا، ان کے راستے کی مخالفت کرنا، یہ گمراہی اور کفر کو دعوت دینا ہے، جس کا انجام جہنم ہے، جو کہ بہت ہی بری اور ہولناک اور بھیانک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان ملت، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم یہ شجر نبوت کے پھل ہے، یہ نبوت و رسالت کے درخت کے پھل ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر کوتاہی کا کیا ہے دعویٰ کرنا، یہ تربیت نبوی پر اعتراض ہے، یہ رب العالمین کے انتخاب پر کھلا اعتراض ہے، کیونکہ قرآن مجید رب العالمین مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ کامیابی کس چیز میں ہے۔ اگر ہم اس سے روگردانی کر رہے ہیں، گویا میں اور آپ رب العالمین کے انتخاب کیے ہوئے لوگوں پر کیا تہمتیں باندھ رہے ہیں، اللہ کے انتخاب پر اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ رب العالمین نے کہا نا سورہ 11ویں پارے میں، رب العالمین نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، باحسان کی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے۔ رب العالمین نے کہا جو سابقین اول ہے، انصار اور مہاجرین ہیں، اور جو پیچھے آنے والے لوگ یعنی میں اور آپ احسان کے ساتھ ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ ہم سے بھی راضی ہے، اللہ ہم سے بھی راضی ہے، اور ہم لوگوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت میں نہریں باغات تیار کر رکھے ہیں۔ تو کامیابی کی بات رب العالمین مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ میں اور آپ صحابہ اکرام کے راستے پر چلیں گے تبھی کامیاب ہوں گے۔ اور یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو ہے، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھی ہے، اور قرآن مجید نے خود انہیں نبی علیہ السلام کا ساتھی کہا ہے۔ آپ پڑھیے قرآن مجید، رب العالمین نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اللہ کے رسول ہے، اور جو اس کے ساتھ ہے یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی بات ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ جیسا کہ ہم نے آگے اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کر دی کہ رب العالمین نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے شرف صحابیت کے لیے، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھی یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہے۔ یہ کفار پر بڑے سخت ہے اور آپس میں نہایت ہی رحم دل والے ہیں۔ تو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہے، اور جو نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہے ان کا راستہ ہی میرے اور آپ کے لیے حجت ہے،
دلیل ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھے، جب متاع ایمان یعنی انسان کا ایمان ہی لٹ جائے تو دنیا و آخرت کی جتنی خیریں ہیں، جتنی بھلائیاں ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، سب کی سب چھین جائے گی۔ اور انہی ایمان سوز فتنوں میں، ایمان کو تباہ و برباد کرنے والے فتنوں میں سے ایک سب سے خطرناک فتنہ جو اس وقت میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، وہ کیا ہے؟ انجینئر کا فتنہ ہے، جو رافضیت کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے دن و رات کوششیں کر رہا ہے، جھوٹی جھوٹی باتیں امت مسلمہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، مجہول بیانیات کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ شخص لوگوں کی ذہنیت کو صحابہ کرام کے تعلق سے بدظن کر رہا ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے بدظن کر کے صحابہ کرام کے تعلق سے بغض لوگوں کے دل و دماغ میں بھر رہا ہے، یہ لوگوں کے دل و دماغ میں زہر بھر رہا ہے، لوگوں کی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ نوجوان سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ جب بنیاد منہدم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، تو ساری کی ساری عمارت برباد ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو الگ کر کے دین اسلام کی باتیں پیش کرنا، یا اسی طرح سے آداب اخلاق جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو پیش کرنا صحابہ کرام کو الگ تھلگ کر کے، یاد رکھے میرے بھائیوں، جو بھی شخص صحابہ کرام کو نبی سے الگ کر کے دین کی باتیں پیش کرے گا تو کوئی چیز معتبر نہیں رہے گی۔ یہ دین اسلام کے راوی ہے، انہوں نے مجھ تک اور آپ تک دین اسلام کی تعلیمات کو پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام کو نبی سے الگ کر دیا جائے گا تو نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت معتبر رہے گی، نہ قرآن مجید کی تفسیر اور احادیث معتبر رہے گی، ساری کی ساری چیزیں منہدم ہو جائے گی۔ میں اور آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، میں اور آپ کامیابی نہیں پا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راہ حق ہونے کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ صحابہ کرام کو دنیا میں ہی رب العالمین نے اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرمایا ہے، انہیں دنیا میں ہی جنت و مغفرت کی بشارت سنا دی گئی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بہترین وعدے کی بات ان لوگوں سے کی گئی ہے، اور جو بہترین وعدے کی بات قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جو جزا ہے، ان کا جو بدلہ ہے، وہ انہیں جنت کی شکل میں دینے والا ہے۔ اور یہی حق راہ معیار حق ہے، حق یہ کہ آدمی کتاب و سنت پر چلے، اور معیار حق یہ ہے کہ آدمی کتاب و سنت کا جو فہم ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فہم ہی میرے لیے معیار حق ہے۔ یہ اسلام کے عظیم کارنامے ہیں، اس سے بڑی بات میرے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے دل و دماغ میں رب العالمین کی محبت سے بڑھ کر کے کسی کی محبت نہیں پالی ہے، نبی علیہ السلام کی محبت سے بڑھ کر کے کسی اور کی محبت اپنے اندر نہیں پالی ہے، اسلام کی محبت سے بڑھ کر کے اہل و عیال کی محبت بھی ان کے نزدیک کچھ نہیں تھی۔ اس کی ایک جھلک آپ جنگ بدر کے واقعے کو پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں اسلام کی محبت کیسے بھری ہوئی تھی، یہ کیسے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے تھے اور کتنا رب العالمین سے ڈرتے تھے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور جب ان کا بیٹا
اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد اس بات کا تذکرہ اپنے باپ کے سامنے کرتا ہے، کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابا جان، جنگ بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کا احترام کرتے ہوئے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ یہ بیٹے کا جواب تھا، لیکن باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان سے بھرا ہوا جملہ تو سنیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے میرے بھائیوں، رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے سے بڑھ کر کے کسی چیز کو صحابہ اکرام نے ترجیح نہیں دی ہے، اہمیت نہیں دی ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کا راستہ ہی میرے اور آپ کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ ان لوگوں کے راستے پر میں اور آپ چلیں گے تو یقیناً قرآن و حدیث، تاریخ کے سینکڑوں حوالے اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ میں اور آپ کامیابی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، تاریخ کو پڑھیں، آپ کو بے شمار چیزیں مل جائے گی۔ آپ صحابہ کرام کے راستے سے کٹ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ گمراہی کے کھائی میں اتر رہے ہیں، گمراہی کے دلدل میں اتر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور قرآن یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ جہنم جو ہے وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ کیوں؟ مومنین کے راستے سے ہٹنے کا نتیجہ ہے، اور مومنین صحابہ اکرام ہیں، ان کے راستے پر چلنے کی تلقین قرآن مجید مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ تو میں اور آپ کیوں اپنی زبانوں کو اس کے بہکاوے میں آ کر کے جھوٹی باتیں سن کر کے اندھا اعتماد کیوں کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ، جس کا انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے؟ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ رب سے بڑھ کر کے کسی کی بات صداقت پر مبنی ہو سکتی ہے؟ رب نے کہا تو 100% صحیح ہے۔ رب کے علاوہ اگر کوئی کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے، اس کی باتوں پر آپ 100% کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر آپ ایمان بچانا چاہتے ہیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں کا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑیے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلیے۔ اور خلاصتاً میں یہی کہوں گا کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے چنا تھا، اور یہ لوگ بہت ہی پاکیزہ دل والے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اور اس دین کو انہوں نے نسلوں تک پہنچایا ہے۔ آنے والی جتنی نسلیں ہیں ان سب نسلوں تک پہنچانے میں صحابہ کرام کی قربانیوں کو اگر آپ دیکھیں گے، اس کی مثال آپ کو تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اسی لیے ان عظیم اور معزز ان نفوس قدسیہ کی قدر کیجئے، اور انہی کے فہم سے کتاب و سنت کو سمجھ کر کے چلنے والے بنیے، صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے پکڑیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ تم میری سنت کو اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور ان نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طور طریقے پر میں اور آپ چلیں گے، صحابہ کرام کے راستے پر چلیں گے، میں اور آپ فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر شان پتی ہوشیاری دکھانے کی کوششیں کریں گے تو یاد رکھیے گمراہی کے دلدل میں میں اور آپ پھنس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان خطرناکیوں سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائیں، اور مرتے دم تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلنے والا مجھے اور آپ کو بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔